بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وہ کون سی عورتیں ہیں یا مرد کے جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی اور کیوں قبول نہیں ہوتی، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں۔ کیا اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کر جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو فوراً واپس چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کر کے بچوں کو کھلا پلا کر شوہر کی فرما برداری کر کے جب اس تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر فوراً گرم بستر چھوڑ کر وہ عورت ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرنے اور پھر بھی اس کی نماز قبول ہی نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مشقات المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ناظرین، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر اگر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خامن کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلد راضی کرنے والی عورت مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گی۔ یعنی ایسی عورت جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت،
شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے اور چاندی کے زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگھار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ اور ناظرین، ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ کوئی شرعی سبب ہونا چاہیے، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کے شرعی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت میں ہے کہ ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے، اور اس پر جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو عام کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہوگا تو پڑھوں گا، تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، یہ مجھ سے 1 نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقویٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔